بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. جیسے کہ پی ایس وائی 632 تھیوری اینڈ پریکٹس آف کاؤنسلنگ کی جو اسائنمنٹ ہے اوپن ہوگی اور اس کا جو سلوشن ہے اسی ویڈیو میں بتاؤں گا. اسائنمنٹ نمبر 1 کا جو سلوشن ہے اور 20 نمبر کی جو اسائنمنٹ ہے یہ اور لیسن نمبر 5 سے لے گئی ہے. اور اگر لیسن نمبر 5 وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پیج نمبر جو ہے وہ 21 میں مل جائے گا لیسن نمبر 5. اس کے علاوہ جو لیسن کا جو ٹاپک ہے مطلب کہ لیسن نمبر 5 کا جو نام ہے گولز اینڈ ایکٹیویٹیز گولز آف کاؤنسلنگ ہے اور ٹاپک جو ہے وہ کرائٹیریا فار ججنگ گولز ہیں. اگر کرائٹیریا فار ججنگ گولز وزٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا کرائٹیریاز آپ کو دیے گئے ہیں اوور آل. ٹھیک ہے, تو کرائٹیریا فار ججنگ گولز تو اسی کرائٹیریا کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ ہم نے اسائنمنٹ کا جو سلوشن ہے اس کو جو ہے نا ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اسائنمنٹ کا جو سلوشن. اب آتے ہیں اسائنمنٹ کے کوشچنس میں. تو اس میں سب سے پہلے آبجیکٹیو جو ہے آپ اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرے گا مکمل کرے گا وہ اسٹوڈنٹ قابل ہو جائے گا. اب کس طرح کا قابل ہوگا بن جائے گا قابل کس طرح کا بنے گا؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ کی کاؤنسلنگ جو ہے نا گولز کو لے کر وہ اپلائی کر سکے گا اپنی پریکٹیکل کاؤنسلنگ کو لے کر جو بھی وہ سینیریو دیکھتا ہے اسٹوڈنٹ ریئل لائف میں یا پھر ورچوئل میں ایکسیٹرا. پھر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انالائز کر سکے گا کہ ڈفرینس کاؤنسلنگ کے جو گولز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے استعمال کیے جا سکتے ہیں اسپیسیفک کلائنٹ کے چیلنجز کو لے کر. اس کے علاوہ پھر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ واضح کر سکے گا اور سمجھ سکے گا کہ کس طرح سے تھریٹیکل کنسیپٹ جو ہے وہ کاؤنسلنگ کے استعمال کیے جا سکتے ہیں پریکٹس کی صورت میں. انسٹرکشنز کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو اسائنمنٹ جو ہے نا وہ لیسن نمبر 5 کے ہینڈ آؤٹس میں ہے اور ڈفرینٹ گولس آف کاؤنسلنگ کے جو ہے نا وہ آپ کو دیے گئے ہیں اس میں. اور آپ کا جو کام ہے کہ آپ گولس کو کیئرفلی جو ہے وہ دیکھیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کریں پرٹیکولر آؤٹ کمس گولس آف اگینسٹ ایچ سنیریو کو لے کر. نمبر 1 پہ جو بتایا گیا کہ آپ نے ہر ایک سنیریو کو کیئرفلی پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے ڈیفیسٹ کامن کلائنٹس جو ایشوز ہیں کاؤنسلنگ کو لے کر وہ دیکھنا ہے. اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سی پرائمری کاؤنسلنگ کے جو گول ہیں وہ لسٹ میں ہے. امپروونگ ریلیشن شپ ڈیٹ بیسٹ الائنس ود دا سنیریو جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں کلائنٹس کو لے کر کے. اس کے بعد ایکسپلین کی بات کریں جو کہ پوائنٹ نمبر 3 میں ہے. تو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ کس طرح سے گول جو ہے نا وہ اپلائڈ کیا جا سکتا ہے ریئل ورلڈ کاؤنسلنگ کو سیٹنگز میں جو کہ ایڈریس کر سکے اس کلائنٹس کی پرابلمس کو. اس کے علاوہ ہم نے ایکسپلین کرنا ہے کہ کس طرح سے جو کنسائز ہو سکتا ہے جڑ سکتا ہے 2 سے 3 سینٹینس کو ہم نے جوڑنا ہے اور فوکس کرنا ہے پریکٹیکل اپلیکیشنز کے ساتھ. نیچے ایک ایگزامپل دی گئی ہے آپ کو جیسے کہ امپروونگ ریلیشن شپ ہے مطلب کہ پرائمری کاؤنسلنگ گول کیا ہے امپروونگ ریلیشن شپ. اگر ہم ہینڈ آؤٹس میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گا امپروونگ ریلیشن شپ یہ پوائنٹ. ٹھیک ہے, یہ اسی سے ہی ساری اسائنمنٹ کا جو سلوشن ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے اوور آل. ٹھیک ہے, پیج نمبر 21 اور ان دا اسٹارٹیڈ ہی آپ کو لیسن کے نمبر 5 میں آپ کو اس کا جو ہے نا ہنٹ مل جائے گی. اب آتے ہیں یہ ایگزامپل دی ہے تو ایگزامپل کا میں ریڈ آؤٹ نہیں کروں گا, میں ڈائریکٹ آتا ہوں کویشچنس مطلب کہ اسائنمنٹ کا جو مین پارٹ ہے اس کے سولوشنس کی طرف. اور امپورٹنٹ جو انسٹرکشنز ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ہر ایک اسائنمنٹ کا نا مارکنگ اسکیم جو ہے وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ کو لے کر 4 مارکس کی جو ہیں گے وہ ہیں اسٹیجز. اور آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ 1 نمبر کی ہے. انسٹرکشنز کی بات کریں تو کیئرفلی ہم نے نا سنیریو کو جو دیا گیا نا ٹیبل اس کے مطابق جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سنیریو کو اور کورسپونڈنگ کرنا ہے پرائمری کاؤنسلنگ گول کو لے کر مطلب کہ واضح کرنا ہے پرائمری کاؤنسلنگ کے گول کو. دوسرے نمبر جو انسٹرکشنس ہے وہ بتائی گئی ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ پرائمری کاؤنسلنگ جو گول ہے کس طرح سے گول جو ہے نا وہ اپلائڈ کیے جا سکتے ہیں ریئل ورلڈ کاؤنسلنگ میں اور سیٹنگز کو ایڈریس کلائنٹ کی پرابلمس کو لے کر. اور آپ نے انکریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہوگی اس کی بھی ایکسپلینیشن جو ہے وہ مارکس میں جو ہے وہ نہیں کاؤنٹ کی جائے گی. اس کے بعد اوائڈ کرنا ہے ہم نے ان نیسیسری ڈیٹیلس کو لے کر ارریلیونٹ میٹیریلس کو لے کر جو کہ مارکس کو جو ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں کرائیں گے نہ ہی بڑھائیں گے. یہ بتایا گیا ہے پوائنٹ نمبر 4 کی انسٹرکشن پہ. اس کے علاوہ بتایا گیا کہ ایکسپلین کرنا ہے ہم نے میننگ فل 2 سے 3 سینٹینس کے اندر.
اب آتے ہیں سلوشنز کی طرف. تو سلوشن جو ہے میں نے کچھ اس طرح سے بتایا ہے اوور آل کہ اس میں بتایا گیا کہ سینیریو نمبر 1 میں بتایا گیا ہے کہ ایک کلائنٹ نا کاؤنسلنگ میں نا آتا ہے, کاؤنسلنگ میں آتا ہے, کاؤنسلنگ کے لیے آتا ہے کہ کلائنٹ, کیونکہ نا وہ نیو کام یا نیا کام کو نا ڈیمانڈ سے نا اوور ہیلمٹ محسوس کرتا ہے, نیا جو کام کر رہا ہے نا اس کام سے نا اوور ہیلمٹ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے, اور اسٹریس اور انگزائٹی کو نا مینیج کرنے کا جو طریقہ نہیں جانتا. اب یہ جو ہے نا انہینس کوپنگ اسکل ہے. اب میں نے کس طرح سے اس کو ریئل ورلڈ میں سیٹنگز میں اس کو اپلائی کیا ہے وہ میں بتانے لگا ہوں کہ کاؤنسلر کلائنٹ کی نا مدد کرتا ہے تاکہ نا وہ اسٹریس مینیج کرنے کے لیے نا کوپنگ اسٹریٹجی سیکھے, جیسے کہ مائنڈ فلنس اور ریلیکسیشن تکنیک ہے. یہ اسے نا انگزائٹی پر نا کنٹرول حاصل کرنے میں نا مدد دیتی ہے. اوکے, سینیریو نمبر 2 کی بات کریں تو اس میں میں نے اس میں نا بتایا گیا ہے کہ ایک کلائنٹ کو نا زندگی کے اہم فیصلے نا لینے میں نا مشکل ہوتی ہے, جیسے کہ نیو شہر میں نا شفٹ ہونا کام کے لیے. وہ ڈر کے مارے نا فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ نیو سٹی میں اگر میں شفٹ ہو رہا ہوں تو کیا ہو سکتا ہے اگر کام کے لیے شفٹ ہو رہا ہوں. تو یہ ہے پروموٹنگ ڈیسیشن میکنگ جو ہے نا, یہ کاؤنسلنگ کا گول ہونا چاہیے. کاؤنسلر کا جو ہے نا وہ پروموٹنگ ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے نا گول ہونا چاہیے. اب یہ ریئل ورلڈ سیٹنگ میں کس طرح سے اپلائی ہو سکتا ہے, میں نے اس میں کچھ اس طرح سے بتایا کہ کاؤنسلر کلائنٹ کو نا چوائسیز کے پروز اور کونس ایکسپلین کرنے میں نا مدد کرتا ہے تاکہ نا وہ اپنے فیصلے کو نا سمجھ سکے اور کانفیڈنس کے ساتھ نا ڈیسیجن لے سکے. سینیریو نمبر 3 کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا کہ ایک کلائنٹ پرسنل گروتھ میں نا مشکل محسوس کرتا ہے, وہ اپنے کام اور موٹیویشنل میں نا اسٹک محسوس کر رہا ہے, وہ اپنی کانفیڈنس اور انٹرپرسنل اسکلس کو نا بہتر بنانا چاہتا ہے. اب اگر گول کا فوکس دیکھیں, پرائمری گول کاؤنسلنگ گول کا فوکس دیکھیں تو اس میں نا فیسیلیٹیٹنگ دا کلائنٹ پوٹینشیل جو ہے نا یہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اب میں نے ریئل ورلڈ سیٹنگ میں کس طرح سے اس کو اپلائی کیا ہے, اس میں اس طرح سے اپلائی کیا ہے کہ کاؤنسلر کلائنٹ کے ساتھ نا پرسنل اور پروفیشنل گول سیٹ کرتا ہے, اسکلس بلڈنگ اور سیلف اویئرنیس کو انکریج کرے اور اسے نا اپنے کیریئر میں نا بہتری کی طرف بھی لے جائے. اوکے, تو اب آتے ہیں سینیریو نمبر 4 کی طرف. تو اس میں بتایا گیا کہ ایک کلائنٹ کا نا اسموکنگ کا پرانا ہسٹری ہے اور وہ نا چھوڑنا چاہتا ہے کہ لیکن بیہیویئر چینج کو نا لانگ ٹرم تک نا مینٹین کرنے میں نا اسے مشکل محسوس ہو رہی ہے. مطلب کہ اس نے اسموکنگ جو ہے وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے لیکن اس کو نا لانگ ٹرم جو ہے وہ بیہیویئر چینجز میں نا مشکل پریشانی محسوس ہو رہی ہے. اوکے, تو یہ جو ہے فیسلیٹنگ بیہیویئر چینجنگ جو ہے نا وہ کرائٹیریا فٹ ہوتا ہے پرائمری گول سیٹنگ کو لے کر. اور ریئل ورلڈ سیٹنگ میں اس کی امپلیکیشنس یہ اپلائی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کاؤنسلر کلائنٹ کے نا کریونگس اور ٹریگرس مینیج کرنے کے لیے نا اسٹریٹجیز پرووائڈ کرتا ہے اور بیہیویئر ٹیکنیکس کو نا جو ہے بیہیویئر ٹیکنیکس کے ذریعے مطلب کہ BT بیہیویئر تھراپی کے ذریعے ہی سمجھ لیں آپ, یا بیہیویئر تکنیک ہی سمجھ لیں, بیہیویئر تکنیک کے ذریعے نا سسٹینیبل لائف اسٹائل چینج میں نا اس کی مدد کرتا ہے. اوور آل یہ تھا آپ کے اسائنمنٹ کا سلوشن کیسا لگا ہے مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں, کیونکہ آپ کے جیسے جیسے کمنٹس آتے ہیں تبھی میں جو ہے وہ اسائنمنٹ کا سلوشنس جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہوں. سم ٹائم جو ہے وہ مجھے اسائنمنٹ کی کویشچنس فائل نہیں ملتی اور میں گروپ سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں. سائیکولوجسٹ کے اپنے واٹس ایپ گروپس بھی بنائے ہوئے ہیں, اس میں بھی اکثر ریکویسٹ کرتا ہوں, اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کے ڈسکرپشنس میں لازمی وزٹ کر لیا کریں. ہر ایک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اسائنمنٹ کا جو سلوشن کا جو لنک ہے وہ بھی دیا جاتا ہے. فردر یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپ کا جو ہے لنک بھی دیا جاتا ہے تاکہ آپ جوائن کر سکیں اور اپنے جو اسٹڈی کیریئر کو لے کے اچھی جو ہے نا وہ پروگرس کر سکیں. میری تو یہ اسٹرگل ہوتی ہے اوور آل. باقی آپ کو آپ جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کریں, یوٹیوب چینل کو سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اگر آپ نے چینل کو آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا یا جو نیو سبسکرائبر ہے کلاس میٹ کے ساتھ بھی شیئر کریں, دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ جو ہے چینل کی جو ہے نا پروموٹ ہو سکیں. اور اس کے علاوہ جو شو لیکچر کی جو سیریز ہے وہ بھی سائیکولوجسٹ کمیونٹی جلد یہ PSY 632 ہینڈ کو لے کر انشاءاللہ جلد ہی بنائے گی شو لیکچرز کی سیریز. اور کافی انجوائے والا یہ کورس ہے اگر اس کو سمجھا جائے. جو کاؤنسلر بننا چاہتے ہیں نا اگر اس کورس کو کر لے گا نا تو میں یقین مانو کہ آپ کے سلیبس میں نا یہ کورس بہت ہی کریزنگ والا ہے, پاگل کرنے والا ہے کہ اگر اس کو سمجھ لینا تو اس کو ریئل ورلڈ سیٹنگ میں نا وہ کاؤنسلر بن سکتا ہے اوور آل. تو انشاءاللہ جلد ہی اس کورس کو لے کر شو لیکچرز کی سیریز سٹارٹ کی جائے گی اوور آل.
تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں، کسی اسائنمنٹ کے سولوشنس میں، یا پھر جی ڈی بی یا جی ڈی بی کے سولوشنس میں، یا کوئز کے سولوشنس میں، یا شو لیکچرز کی سیریز میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.